یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی پہ ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوئی پریشانی ہے یا کوئی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اور آپ جو ہے مختلف علاج کروا رہے ہو تو بے شک آپ علاج کرواتے رہیں، کیونکہ علاج بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کی کوئی تکلیف پریشانی ایسی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے براہ راست جو ہے ستاروں سے ہے، اور آپ کے ستارے اگر گردش میں ہوں گے تو بھی بعض اوقات جو ہے بیماری یا تکلیف وغیرہ آپ کی نہیں جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے برج سے میچ کیا ہوا کوئی بھی نگینہ جو ہے وہ آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لیں، اس طریقے سے پہنیں کہ وہ آپ کی ہاتھ کی جو انگلی ہوتی ہے اس کو چھوتا رہے۔ اس طریقے سے بنانے کے لیے آپ کسی سونار سے یا کسی اچھے سے جوہری سے یا کوئی ایسا کاریگر ہو جو انگوٹھیاں وغیرہ بناتا ہو اس سے آپ جو ہے خدمات حاصل کریں، اور ان کو کہیں کہ بھائی اس طریقے سے بنا دو کہ یہ جو نگینہ ہے یہ ہماری جو ہے انگلی کو جو ہے ٹچ ہوتا رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ پہنیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک بات اور بتا دو کہ پتھروں کا کام ہوتا کیا ہے۔ پتھروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ستارے جب گردش میں ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا نگینہ پہنتے ہو کہ جو آپ کے برج سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ جو نگینے ہوتے ہیں یہ براہ راست جو ہے ان ستاروں کے نحس اثرات جو ہوتے ہیں اس کا یہ مدافعت کرتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ وہ ستارے کے جو آپ کے گردش میں ہوتے ہیں اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ نسبتاً بہت کم پڑتے ہیں یا بالکل نہیں پڑتے۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ باقی تو آپ سب کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اگر آپ کو بہت پریشانی یا تکلیف ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ سے ہو سکے تو یہ ڈائمنڈ جو ہیں یہ اصل والے جو ہے بالکل اصلی اور خالص اگر آپ کو کہیں سے مل جائیں پیور قسم کے، تو آپ ان کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہننے سے آپ کی جو تکلیف ہے اس میں کافی حد تک فرق پڑ جائے، کیونکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ جو نگین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو ان کا بھی ضرور کوئی نہ کوئی کام ہے، اور قرآن پاک میں سورہ رحمان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، یاقوت والمرجان، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تو کام ہوگا، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے بھی، اور بہت سے صدیوں سے جو ہے ان ہیرو کے اپنے کمالات ہیں اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں یا اگر آپ سے ہو سکے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان نگینوں کو پہن کر ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے یہ ڈائمنڈ جو ہے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رہیں کہ اس کو جو ہے ریچ کنٹریز سے خریدیں، یہ جو ہے آپ اس کو غیر ترقی یافتہ ممالک سے اس کو بالکل نہ خریدیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید وہاں پہ یا تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو آپ کو جو ہے وہ جعلی دے دیں گے یا نقلی دے دیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ڈائمنڈ لیں وہ سوچ سمجھ کے لیں، کیونکہ ڈائمنڈ کی کوئی خاص ایسی پہچان ہوتی نہیں ہے، یہ تو بس یہ ہے کہ آپ کو احتیاط سے لینے کا ہوتا ہے، لیکن جو ممالک ترقی یافتہ ہیں وہاں پر جو ہے یہ عام ملتے ہیں، تو ہو سکے تو آپ بیرون ملک سے اگر منگا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 قسم کے بروج ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 12 قسم کے بروج ہیں تو 12 قسم کے افراد ہیں، اور 12 قسم کے جو افراد ہیں تو ہر برج کے جو الگ الگ اسٹونز ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کا جو برج حمل ہے یعنی کہ ایرائز ہے اور حاکم ستارہ مریخ یعنی مارس ہے، تو وہ افراد جو ہے یہ والے جو ہے نگینے پہن سکتے ہیں جن کے میں نام دیے ہیں، جن میں سے ایک نام ہے ہیرا، دوسرا ہے یاقوت اور تیسرا ہے پکھراج۔ تو ان میں سے جو بھی آپ چاہیں وہ ڈائمنڈ یا ہیرا یا نگینہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا برج جو ہے سور، تو سور والے جو افراد ہیں اور ان کا جو ستارہ حاکم ستارہ جو ہے وہ زہرہ ہے، وہ یہ والے نگینے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، جن کا نام میں بتا رہا ہوں کہ زمرد، لاجور، مرجان، عقیق اور فیروزہ۔ تو یہ جو ہے برج سور والے افراد جو ہے یہ تقریباً 5 قسم کے جو ہے نگینے پہن سکتے ہیں، ان کے میں نے جو ہے انگلش میں بھی نام دیے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا برج جوزہ ہے یعنی جیمینی ہے اور ان کا حاکم ستارہ عطارد یعنی مرکوری ہے، تو وہ افراد جو ہے یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، جس میں جبرجد، عقیق، زمرد اور پکھراج شامل ہیں۔ اسی طرح جن افراد کا جو برج ہے سرطان ہے یعنی کینسر ہے اور حاکم ستارہ قمر یعنی مون ہے، تو وہ افراد جو ہے یہ والا نگینہ پہن سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر کے پہن سکتے ہیں، جیسا کہ نام میں نے انگلش میں بھی دیے ہیں، اردو میں بھی دیے ہیں، یعنی موتی، ہجر القمر، زمرد، پکھراج اور عقیق۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا برج اسد ہے یعنی ستارہ حاکم ستارہ جن کا شمس ہے، جیسے کہ تو یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، جن کے میں نام لکھے ہیں کہ ہیرا، لال، پکھراج، پنا اور یاقوت۔ تو یہ 5 قسم کے جو نگینے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر کے برج اسد والے افراد یعنی لیو والے افراد جن کا ستارہ حاکم ستارہ شمس ہے،
یعنی سورج یعنی سن ہے وہ یہ جو ہے نگینیں پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن افراد کا حاکم ستارہ عطارد یعنی برج سنبلا ہے، سنبلا کو انگلش میں ورگو اور ان کے حاکم ستارے کو مرکوری کہتے ہیں، تو وہ افراد جو ہے یہ والے جو ہے نگینیں پہن سکتے ہیں، جن کے میں نے انگلش میں اردو میں دونوں میں نام دیے ہیں، یعنی پکھراج، ہیرا، نیلم، موتی اور زمرد۔ ایک بات یاد رہے کہ اگر میں نے پکھراج لکھا ہے تو انگلش میں اس کا نام ٹوپیج ہے، اور اس طرح ہیرا لکھا ہے تو اس کا نام پرل ہے۔ تو میں نے جو نگینوں کے نام لکھے ہیں اردو میں، تو اسی ترتیب سے میں نے انگلش میں بھی ان کے نام لکھے ہیں، تو آپ ترتیب وار جو ہے ان کے ناموں سے جو ہے ان کو آپ خرید سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور برج ہے میزان، جسے انگلش میں لیبرا کہتے ہیں، اور اس کا حاکم ستارہ زورا ہے، زورا کو انگلش میں وینس کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی جو ہے 4 قسم کے اس برج کے جو افراد ہوتے ہیں وہ 4 میں سے کوئی بھی جو ہے نگینہ چاہے تو پہن سکتے ہیں، جس میں سے ایک الماس ہے، دوسرا زمرد ہے، تیسرا سنگ دودھیا ہے اور چوتھا اوپل ہے۔ تو ان 4 میں سے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی چاہیں خرید کے پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور برج عقرب ہے، جسے انگلش میں اسکورپیو کہتے ہیں، اس کا حاکم ستارہ مریخ ہے، جسے انگلش میں مارس کہتے ہیں۔ تو اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، یعنی پکھراج، ہیرا، موتی، عقیق، فیروزہ اور لال۔ تو اس کے جو ہے تقریباً 6 قسم کے نگینے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی خرید کر آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا برج کوس یعنی کہ سیگیٹیریس ہے، اور ان لوگوں کا حاکم ستارہ چونکہ مشتری ہوتا ہے، تو یہ افراد جو ہوتے ہیں یہ والا نگینہ پہن سکتے ہیں، پکھراج، نیلم، فیروزہ، ہیرا، لال اور پنا۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو لال ہوتا ہے یہ روبی کی ایک قسم ہے، لال ایک پتھر ہے جو روبی کی قسم ہے، اور روبی جو ہے یہ یاقوت کو کہتے ہیں۔ تو یاقوت جو سب سے مہنگا والا ہوتا ہے اسے اردو میں لال کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک روبی کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نگینہ ہے پنا، تو یہ جو نگینہ پنا ہے جسے ایمریلڈ کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح کی ایک قسم ہے ایمریلڈ کی، یعنی کہ زمرد کی۔ تو یہ زمرد کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو پنا کہتے ہیں، اور ہندی میں بھی جو ہے ایمریلڈ کو پنا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا برج جدی ہے، یعنی کہ انگلش میں جسے ہم کیپریکارن کہتے ہیں، اور حاکم ستارہ زحل یعنی سیٹرن ہے، ایسے افراد جو ہے یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے نام بتایا ہے کہ فیروزہ، زمرد، پنا، الماس، موتی، یاقوت۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمرد اور یاقوت ان کے متعلق میں نے تفصیلات بتا دی، اور پنا کے متعلق بھی بتا دی کہ یہ جو ہے ہندی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ایمریلڈ کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے جن افراد کا برج دلو ہے یعنی کہ ایکواریس ہے، اور حاکم ستارہ زحل یعنی سیٹرن ہے، یہ افراد جو ہے یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نیلم، پکھراج، یاقوت اور ہجر القمر۔ اسی طریقے سے جن افراد کا برج حوت یعنی پسس ہے، اور حاکم ستارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے، یہ اس برج والے افراد جو ہے یہ والے نگینے پہن سکتے ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ زمرد، پکھراج، پنا، نیلم اور عقیق۔ تو میں نے آپ کو جتنے بھی ابھی یہ اسٹون بتائے اور ان کے نام بتائے، ان کی اگر آپ تصاویر دیکھنا چاہیں تو میں نے اس کو ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے، وہاں سے آپ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ یہ پکچرز جو ہے یا امیجز کہہ لیں یا وال پیپر کہہ لیں، اس کو میں نے اس ویڈیو میں اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اس سے جو ہے تو یہ وال پیپر وغیرہ ڈالنے سے ہمارے چینل میں جو ہے ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ مونیٹائز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے جو ہے اس کی پکچرز نہیں ڈالی، بلکہ ان کی لنک میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہے اور آپ نگینہ خریدنا چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ بالکل صحیح جو ہے نگینہ خریدو، تو ان کی جو اصل HD کی جو پکچرز ہیں وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ آگے جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔